بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کے خلاف بڑا حکم آ گیا ہے اور لمبی سزا ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان کے گنجے بروکر یعنی کہ لطیف کھوسہ کی ایسی تاریخی درگت کی ہے کہ اس کی تفصیلات جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے محظوظ بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نشان عبرت بھی ہے کہ دیکھیں جب حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ آج کی اس ویلاگ کی اہم سٹوری ہے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان بلے کے بارے میں کہ جو ایک بار پھر راجے کے ہاتھ چلا گیا ہے، یعنی کہ بلہ جو ہے وہ راجے کے پاس ہے اور اس بلے سے اب تحریک انصاف کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں چھتروڑ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جناب انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا تھا۔ وہ انٹرا پارٹی انتخابات جن کے نتیجے میں بیرسٹر علی گوہر پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے اور اس کے علاوہ تمام جو مفرورین تھے، جو لاپتہ افراد تھے، جو گمشدہ تھے، جو اشتہاری تھے، ان کو چن چن کے پارٹی کا عہدیدار منتخب کر لیا گیا اور بلا مقابلہ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا گیا۔ ویسے فراڈ قسم کا الیکشن تھا اور یہ فراڈ پکڑا جانا تھا۔ جب یہ فراڈ کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی میں تب بھی بتا رہا تھا کہ بھائی ایسا نہ کرو، کیونکہ آپ نے خود اپنے پارٹی آئین میں جو طریقہ کار دیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کے پارٹی انتخابات جو ہیں وہ آپ کی اپنی زبان میں وڑ جائیں گے۔ تو وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ پھر الیکشن وڑ گیا، کیونکہ الیکشن تھا ہی نہیں، تو وہ کالعدم قرار پا گیا سارا کچھ، کالعدم نہیں، وہ اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ لیکن تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، سنگل بینچ نے تحریک انصاف کی اس درخواست پہ ایک عبوری حکم نامہ جاری کیا، لیکن جو پورا کیس تھا اسی کو ہی ڈیسائیڈ کر دیا، یعنی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ انہیں کہا کہ جی آپ اپنی ویب سائٹ پہ تحریک انصاف کے الیکشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کی اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیں اور بلے کا نشان بھی دے دیں۔ اب اگر سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پہ جاری کر دیا جائے گا، انتخابات کو درست تسلیم کر لیا جائے گا، انتخابی نشان مل جائے گا، تو پھر اس کے پیچھے معاملہ رہ کون سا گیا جی؟ کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا نا۔ تو لہٰذا اس سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ آج انٹرا کورٹ اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ جو کہ جسٹس اعجاز احمد خان پہ مشتمل تھا، انہوں نے وہ جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا ہے، جس کے بعد اب باضابطہ طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات غیر قانونی ہیں اور آج ایک بار پھر تحریک انصاف بغیر چیئرمین کے، بغیر عہدیداروں کے ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کا نہ تو کوئی انتخابی نشان ہے اور نہ ہی خود اس کے پاس کوئی ایسی پہچان ہے، کیونکہ جس جماعت کا چیئرمین نہیں ہے تو وہ جماعت ٹکٹ کیسے جاری کرے گی؟ یہ ایک قانونی سوال ہے اور تحریک انصاف اس سوال کا قانونی جواب دینے کی بجائے مختلف ہیلے بہانے تراش رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جناب آپ ہمیں بلے کا نشان نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، آپ ہمیں کامن سمبل دے دیں، ہم اس پہ الیکشن لڑ لیں گے۔ مطلب یہ کہ کان کو گھما کے وہ کہتی کہ پکڑ لیں، اور بھائی آپ سیدھے سیدھے کان پکڑے نا، آپ اپنی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں اور آپ کو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی نہیں جی ہماری مرضی کے مطابق کروائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی چوز کردہ طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں اور اس کے مطابق انتخاب کروا لیں، وہ طریقہ کار جو آپ نے اپنے پارٹی آئین میں دیا ہوا ہے۔ تو سر اس میں کون سی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ وہ آپ سے ہو نہیں پا رہا؟ تو سیدھا سا کام ہے، وہ کام کریں، اس کے بعد اپنا جو انتخابی نشان ہے وہ لیں۔ لیکن سر سنگل بینچ کے فیصلے کے بعد آج تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کا نشان دونوں کے دونوں وڑ چکے ہیں اور تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہو چکا ہے، چونکہ انتخابات میں چند دن باقی ہیں۔ 13 جنوری سے پہلے آپ کو یہ سارا پروسیس کرنا پڑے گا، تبھی تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں اپنی پہچان برقرار رکھ سکے گی۔ لیکن بڑا مشکل ٹاسک لگتا ہے، کیونکہ
سنگل بینچ میں آج جو دلائل دیے گئے تحریک انصاف کے وکیل جناب قاضی انور صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے بھی نا، وہ بڑے سینئر وکیل ہیں، لیکن انہوں نے آج کوئی زیادہ قانونی نکات دینے کی بجائے سیاسی باتیں کرتے رہے، وہی باتیں جو پہلے بھی کی جاتی رہتی ہیں کہ جی ہمارے خلاف دیکھیں جی سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ہمیں عدالتوں میں پیش ہونے سے روکا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کوئی وہاں پہ میٹر نہیں تھا۔ بارہا انہیں کہا گیا کہ جی یہاں پہ تو آپ نے قانون کی بات کرنی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے جو خلاف فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا وہ کس طرح سے غلط فیصلہ ہے، کیا آپ کے انٹرا پارٹی انتخابات درست تھے؟ تو لیکن وہ اس کو مطمئن نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا جی معاملہ چونکہ 9 جنوری کو ڈویژن بینچ نے دیکھنا ہے، تو لہٰذا 9 کو تو فیصلہ ہو ہی جانا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سنگل بینچ کے فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیں۔ لیکن خیر عدالت نے دونوں طرف سے دلائل جب سنے، پھر اس کے بعد عدالت نے اپنا حکم جاری کر دیا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے اور سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھیں 9 کو 2 رکنی بینچ بیٹھے گا، وہ اس پہ سماعت کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالآخر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ یہ جوریڈکشن کا معاملہ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ خیبر پختونخوا کی حد تک تو فیصلہ کر سکتی ہے، پورے ملک کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل کہ اگر الیکشن کمیشن جو کہ وفاقی خود مختار ادارہ ہے، اس نے ایک جماعت کے انتخابات کو غیر قانونی قرار دیا، ان کو تسلیم نہیں کیا، اس جماعت کا انتخابی نشان واپس لے لیا، ایک صوبے کی ہائی کورٹ جو ہے اس پر یہ آرڈر جاری کرے نہیں جناب آپ نے ان کو یہ انتخابی نشان دینا ہے، اس صوبے کی حد تک تو شاید وہ انتخابی نشان دے دیا جائے، تو باقی 3 صوبوں میں کیا کریں گے؟ وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ کس سمبل پہ الیکشن لڑیں گے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ پھر چونکہ وفاقی معاملہ ہے، پورے ملک میں اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، تو یہ پھر سپریم کورٹ ہی جائے گا اور سپریم کورٹ ہی اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کرے گی۔ لیکن سپریم کورٹ میں جو کچھ تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم وہ تو ایک نشان عبرت لگ رہا ہے۔ کیا دیکھیں کاروائی ڈالی، ایسے ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی یار؟ عدالت میں آپ جو ہے وہ قانونی باتیں کریں نا، آپ میڈیا میں بیٹھ کے جو مرضی تقریریں کریں، جو مرضی الزامات لگائیں، ٹھیک ہے، لیکن عدالت نے ان الزامات پہ، ان تقریروں پہ، وہ سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی پہ فیصلے نہیں کرنے ہوتے۔ عدالت نے آئین، قانون اور ایویڈنس کی روشنی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تھا، پہلے سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے انہیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس حوالے سے فیصلہ حکم بھی جاری کیا اور کہا کہ آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، ان سے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی شکایات ان کے سامنے بھی رکھیں، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ ان کی شکایات کا ازالہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ان کی قیادت سے ایک لمبی میٹنگ کی، اس لمبی میٹنگ کے بعد احکامات جاری کیے، جو وہ چاہتے تھے وہ سارا کچھ ہوا۔ ایون کہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ جی ہمارے لوگوں کو نومینیشن پیپر نہیں مل رہے، وہ نومینیشن پیپر ملے بھی، کہتے جمع نہیں ہو رہے، وہ جمع بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ جو یہ چاہتے تھے وہ سارا کچھ ہوا۔ اگر وہ نہیں لیول پلینگ فیلڈ تھا تو یار یہ کوئی 2500 لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ جن لوگوں نے نومینیشن پیپر دیے تھے یہ کوئی خلائی مخلوق تھوڑی تھی کہ جناب وہ کوئی اچانک آ گیا، یا کہ پھر یہ بشرا بی بی کے موکلات کا کمال تھا کہ لوگ بنا گئے وہاں پہ ریٹرننگ افسر کے پاس جو ہے وہ پیپر پہنچ جائے، وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سر جی یہ صرف پولیٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن عدالت میں پکڑے جاتے ہیں۔ آج جب اس کیس کی سماعت چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے روبرو 3 رکنی بینچ نے اس کی جب سماعت کا آغاز کیا تو سردار لطیف کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کو عمران خان گنجا بروکر کہا کرتے تھے، تو میں تو خیر ان کو گنجا بروکر نہیں کہہ رہا، لیکن عمران خان کے الفاظ میں یہ ذرا آپ کو یاد کرانے کے لیے کہتا ہوں کہ جناب لطیف کھوسہ جو گنجا بروکر جن کو عمران خان کہتے تھے، وہ آج عدالت کے سامنے گئے تو جناب ان کا نام پکارا گیا سردار لطیف کھوسہ۔ سب سے پہلے تو سردار کہنے پہ جناب تپ چڑھ گئی، قاضی صاحب نے ان کی اچھی خاصی درگت بنا دی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی سردار، نواب، پیر، یہ الفاظ جو ہے نا یہ استعمال کرنا بند کریں۔ 1976 کے بعد سے سرداری نظام ختم ہو چکا ہے، یا تو پاکستان کا آئین چلائیں یا پھر سرداری نظام چلائیں۔ آئین پاکستان کے ساتھ اب مذاق کرنا بند کیا جائے۔ اچھا، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی چونکہ میرے شناختی کارڈ پہ بھی سردار لکھا ہوا ہے، سردار محمد لطیف کھوسہ، تو اس لیے سردار لکھا جاتا ہے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سرداروں اور نوابوں کو چھوڑیں، اب غلامی سے نکل آئیں، سردار لکھ کر اپنا رتبہ بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مطلب رتبہ بڑا کون کرتا ہے؟
مطلب جو چھوٹا ہوگا وہی بڑا ہونے کی کوشش کرے گا نا. مطلب کہ جو ذرا چھوٹا ہوگا کسی بھی معاملے میں اندازہ لگائیں کہ وہ اس کا مقام جو ہے یا وہ کردار جو ہے تو وہ خود کو اپنے نام کے ساتھ چودھری, وڈیرا, سردار, نواب لائے گا تو وہ سمجھا جائے گا یہ پتہ نہیں کہ بہت بڑی بلا ہے. تو آج جناب قاضی صاحب نے ان کی وہ جو سرداری تھی نا وہ ور کے رہ گئی, نکال دی ساری کی ساری سرداری. لیکن جب اس کیس کی سماعت کے دوران وہی بات جو آج قاضی انور صاحب پشاور ہائی کورٹ میں کرتے رہے اسی طرح کی باتیں یہ سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کے سامنے کرتے رہے. وہ کہتے جی آپ نے توہین الیکشن عدالت کی یہ درخواست دائر کی ہے تو الیکشن کمیشن نے کون سی حکم عدولی کی ہے سپریم کورٹ کی وہ بتائیں. اچھا, بتانے کے لیے ان کے پاس کوئی ایک ایگزامپل نہیں تھی. انہوں نے کہا جی جب ہم نے آرڈر کیا اس کے بعد عمل درآمد رپورٹ جمع کروا دی گئی, اس کے بعد کی کوئی کارروائی بتائیں, کوئی ایسا کام ہوا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بس یہ کہنے کو تھا کہ جناب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, آپ دیکھیں وہاں پہ ثبوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو نومینیشن پیپر جمع نہیں کروانے دیے جا رہے. وہاں پہ تو ڈی سی آفس کے دروازے بند کیے گئے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں, ہمارے لوگوں کے خلاف جو ہے پولیس چھاپے مار رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ساری سیاسی تقریریں ہیں. اگر آپ نے سیاسی تقریر کرنی ہے آپ جائیں باہر جا کے سیاسی تقریر کریں. یہاں تو آئین اور قانون کی بات ہونی. آپ قانون کے مطابق بتائیں کہ ہم کس قانون کے مطابق کیا کارروائی کریں اور آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کون سی توہین عدالت ہوئی ہے وہ بتائیں. اچھا, وہ بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. پھر وہی تقریر کہ سر ہم نے بتانا کیا, بھرا پڑا سارا سوشل میڈیا. اور یار جب سوشل میڈیا پہ ہے تو پھر تسی اتنے لین کی گئے ہو. سوال تو بنتا ہے نا پھر یہ کہ آپ تو گئے تھے اپنا کیس فائٹ کرنے, اور سر جی کیس کی تیاری کر کے جائیں, ایسے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے, تو آج بھی عدالت نے کہا کہ سر اگر وہ غیر قانونی طور پہ ہوئے ہیں, کوئی جواز نہیں تھا, تو آپ کے پاس ٹربیونلز موجود ہیں, اپیلیٹ ٹربیونل موجود ہیں, جائیں وہاں پہ جا کے اپیل کر دیں. آپ یہاں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ جائیں اپیل کریں تو آپ کے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. اگر نہ ہو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا فورم بھی موجود ہے, آپ یہاں آ جائیں, ہم آپ کی بات جو ہے وہ سنیں گے. لیکن آپ جو اس طرح نہ کریں. تو جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ مطلب وہ بار بار باتیں کریں, جس پر ایک موقع پہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو بڑا سختی کے ساتھ جو ہے وہ کہا. اس نے کہا جی یہ اکھاڑا نہیں ہے, یہ عدالت ہے, آپ اس کو اکھاڑا بنانے کی کوشش نہ کریں, اور نہ ہی ہم کسی کو سیاسی اکھاڑا, عدالت کو سیاسی اکھاڑا بنانے کی اجازت دیں گے. آپ آئین اور قانون کے مطابق اگر بات کریں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے, لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ مفروضوں کی بنیاد پہ آپ الزام لگاتے جائیں اور کہیں کہ جی کارروائی ہوگی. اچھا, جب ان سے یہ پوچھا گیا چلیں جی آپ نے الیکشن کمیشن میں جو شکایت جمع کروائی, آپ کو جو شکایات تھی وہ اس کی کاپی دیں, تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کاپی بھی نہیں تھی. اب اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ میں آپ کیس فائٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ پچھلے 3-4 دن سے یا میرا خیال ایک ہفتے سے شور مچا رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ عدالت کے حکم کے باوجود نہیں ملا, لہٰذا توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. جب عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے کہا کہ لائیں ایویڈنس, تو ان کے پاس ایویڈنس بھی نہیں تھا. پھر عدالت نے کہا کہ جناب جی آپ کے پاس اگر شکایت آپ نے جو درج کروائی ہے وہی لا کے دکھا دیں کہ آپ نے شکایت کیا کی تھی تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں. تو جناب علی شکایت بھی نہیں تھی, صرف زبانی کلامی, صرف جھوٹ, صرف پروپیگنڈا, صرف سازشیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. حقیقت میں ان لوگوں کے پاس کوئی آئینی, قانونی, اخلاقی جواز ہی نہیں ہے, اور یہی صورتحال ہر کیس میں نظر آ رہی ہے. آپ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بھی نعرے ہیں بس اور التجائیں ہیں بس, اور صرف جناب یہ کہ جی ہمیں کامن سمبل بھی دے دیں ہم لڑ لیں گے. اور بھی الیکشن کراؤ تو کامن سمبل لے لو. یہاں پہ توہین عدالت کی کارروائی کر دیں, کس پہ کریں؟ نہیں ہم چاہتے ہیں کر دیں تو بس آپ کر دیں. اس سے ذرا یہ ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن انڈر پریشر آ جائے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا. اور یار ان لوگوں کے پاس آئینی قانونی بات نہیں ہے, صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں, جس طرح عمران خان پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے وہ الزام لگاتے ہیں. اچھا, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بغیر سوچے سمجھے آپ الزام لگاتے ہیں تو اس میں پھنس بھی جاتے ہیں, جیسے کہ عمران خان, فواد چودھری, اسد عمر وغیرہ. یہ لوگوں نے پتہ نا آپ کو, کبھی طاقت کے نشے میں یہ الیکشن کمیشن کو بڑی جو ہے وہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیا کرتے تھے, الزامات لگاتے تھے. تو الیکشن کمیشن نے بھی ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا.
لیکن یہ ثابت وہاں پہ کچھ نہ کر سکے تو پھر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ تو اس میں سے پچھلے کئی ماہ سے یہ مطلب کبھی پتلی گلی سے نکل گئے، کبھی سائڈ سے نکل گئے، بچت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کبھی بیماری کا بہانہ کر لیا، لیکن جناب بالآخر وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ تو جناب علی عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف بالآخر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ان پر جرم عائد توہین الیکشن کمیشن کا عائد کر دیا گیا ہے، اور اس معاملے میں عمران خان کے خلاف اب جو ہے فوجداری کارروائی کا آغاز ہوگا، اور اس میں ان کو ایک لمبی سزا جو ہے وہ دونوں کو ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو چارج شیٹ ان کو کیا گیا ہے، اس چارج شیٹ کے مطابق جناب بانی پی ٹی آئی فواد چودھری نے 2022 میں الیکشن کمیشن کے خلاف منصوبہ بندی سے تضحیک امیز مہم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملزمان نے ایک نہیں متعدد بار الیکشن کمیشن اور سربراہ الیکشن کمیشن کے خلاف متعصبانہ اور تضحیک امیز زبان استعمال کی۔ چارج شیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان نے 12 جولائی 2022 کو بھکر میں عوامی جلسے کے دوران الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کی۔ ملزمان نے 18 جولائی اور 27 جولائی کو عوامی جلسوں میں الیکشن کمیشن اور سربراہ پر من گھڑت الزامات لگائے۔ ملزمان نے 4 اگست اور 10 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن کو اسکینڈلائز کیا۔ بانی پی ٹی آئی فواد چودھری نے جلسوں میں آئینی ادارے کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف غیر پارلیمانی اور نامناسب زبان کا استعمال کیا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ مطلوبہ شواہد، ویڈیو اور دستاویزات کے مطابق ملزمان کے خلاف ٹرائل شروع کیا جائے۔ ملزمان نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کی۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے تحت الیکشن کمیشن ملزمان کے خلاف کارروائی کا مجاز ہے۔ تو سر جی یہ جو مجاز تھا نا، اب اس نے کارروائی کا کر دیا ہے آغاز، اور اس کیس سے بھی عمران خان بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں فرد جرم، اور اس کے علاوہ عمران خان پر پہلے بھی آپ کو پتہ ہے نا سیفر والے میں فرد جرم، خیر وہ بھی معاملہ آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اور عمران خان پہ 10 جنوری کو وہ جو ہے نا عدت میں شدت والے نکاح کا اس پہ فرد جرم لگ جائے گی، یعنی کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں اور حالات بڑھتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، تمام جو کیسز ہیں ان میں تیزی آ رہی ہے، اور یہ تیزی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے دن عمران خان کے لیے پہلے سے زیادہ مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے اس کا ضرور اظہار کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔